میرے رب کی یہ شان ہے کہ اللہ لطف خفی والا ہے، پوشیدہ کرم فرماتا ہے۔ کروڑوں ایسی چیزیں ہیں، ہمیں علم نہیں کہ ہمیں اللہ کی بنائی گئی کون کون سی چیزیں کتنا کتنا فائدہ دے رہی ہیں۔ اس کے باوجود اللہ نے کبھی بھی اپنی نوازشات کو، اپنے لطف خفی کو، اپنی طرف سے آنے والے انعامات کو کبھی بھی روکا نہیں ہے۔ اللہ کے انعامات، اللہ کی نوازشات اپنی مخلوق پر ہر وقت جاری اور ساری ہیں۔ ہم یہاں پر بیٹھے ہیں تو پتہ نہیں ہمارے جسم کے اندر کتنی کروڑوں مشینیں اس وقت کام کر رہی ہیں۔ ہم سانس لے رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، ہم سن رہے ہیں، ہم محسوس کر رہے ہیں۔ سردی اور گرمی کو محسوس کرنے کے لیے اللہ نے ہمارے جسم کے اندر کیسے کیسے کنیکشن فٹ کیے ہیں اور کیا کچھ ہمارے جسم کے اندر انسٹال ہے کہ یہ ساری اللہ کی نشانیاں ہیں۔ افلا تتفکرون، افلا تسمعون، افلا تعقلون۔ یہ نشانیاں بیان کرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے کیا تم فکر نہیں کرتے؟ کیا تم دیکھتے نہیں؟ کیا تم سنتے نہیں؟ کیا تم تدبر اور غور و فکر نہیں کرتے کہ ہم نے تمہیں کیا کچھ عطا فرمایا؟ تو اللہ کے انعامات پر جو قرآن کریم کے اندر آیات موجود ہیں، ان میں سے کچھ چند آیتیں، جس طرح دیگ سے ایک چاول چکھنا ہوتا ہے، ہم تو اس وقت میں اتنا ہی بیان کر سکتے ہیں، وہ آپ کے سامنے ہم آج بیان کریں گے کہ اللہ کی انسان پر کتنی نوازشات ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا سورۃ النحل میں، واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، اللہ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا، تمہیں پیدا کیا۔ تو جب ہم پیدا ہوئے ہماری کیا حالت تھی؟ فرمایا لا تعلمون شیئا، تمہیں کسی چیز کا علم نہیں تھا، لا علم تھے، ہمیں تو چیزوں کا نام نہیں آتا تھا، ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ روٹی کو روٹی کہتے ہیں، پانی کو پانی کہتے ہیں، ہمیں تو کسی چیز کا کوئی علم نہیں تھا۔ اللہ نے ایک تو کرم کیا کہ ہم زندہ باہر نکلے، پیدا ہوئے، یہ اللہ کا بہت بڑا کرم۔ اللہ چاہتا تو ہم مردہ بھی پیدا ہو سکتے تھے۔ اللہ نے پہلے ہمیں پیدا کیا، حالت یہ تھی لا تعلمون شیئا، کسی چیز کا کوئی علم نہیں تھا۔ فرمایا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اور ہم نے پھر تمہارے کان بنائے، تمہاری آنکھیں بنائی، تمہیں دل دیا، تم سننے لگے، تم دیکھنے لگے، تم سوچنے لگے۔ دل ہے کہ فرق کرتا ہے کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے۔ اگر ہمارے پاس دل ہی نہ ہوتا، صرف آنکھیں اور کان ہوتے، تو ہم تو بے وقوف ہوتے، ہم تو پاگل ہوتے۔ ایسے ہزاروں لوگ دنیا میں موجود ہیں، سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، لیکن ان کو پاگل کہا جاتا ہے، پاگل خانوں کے اندر جمع کروایا جاتا ہے۔ حالانکہ آنکھیں بھی ٹھیک ہیں، کان بھی ٹھیک ہے، لیکن اللہ نے ہمیں دل عطا فرمایا کہ ہم غور و فکر کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، چیزوں کو سوچتے ہیں، فیصلہ کرتے ہیں۔ فیصلہ کرنے کی طاقت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی۔ فرمایا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، یہ ساری چیزیں یہ ہمارا کرم ہوا کہ ہم نے تمہیں عطا فرمائی۔ تو پھر اللہ نے فرمایا یہ کیوں کیا سب کچھ؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم ہمارا شکر کرو، شکر گزار بندے بنو۔ یہ اللہ قرآن میں کیوں بتا رہا ہے کہ ہم نے تمہیں کان دیے، آنکھیں دی، دل دیے، باہر نکالا، زندہ پیدا کیا، تمہارے پاس کچھ علم نہیں تھا، تمہیں علم دیا، اب تم اپنی زبان کے بل بوتے پر ہزاروں لوگوں کو بے وقوف بنانے کی طاقت رکھتے ہو، اور اپنی باتوں سے اتنے سمجھدار ہو گئے ہو کہ کتنے لوگوں کو تم نے آگے لگایا ہوا ہے۔ یہ سارا اللہ کا کرم ہے۔ اگر اللہ نہ چاہتا، اللہ کرم نہ فرماتا تو ہم تو کچھ نہ تھے، ہم تو لا علم تھے، کسی شے کا علم نہیں تھا۔ اللہ نے فرمایا لعلکم تشکرون، اب تمہارا حق بنتا ہے مجھ رب کا شکر ادا کرو۔ تو یہ اللہ قرآن میں اپنی نشانیاں بیان فرماتا ہے۔ سورۃ النحل میں آگے جا کر اللہ نے شہد کی مکھی کا ذکر کیا۔ نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو، شہد کی مکھی کے نام پر اللہ نے پوری سورت نازل فرمائی۔ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، فرمایا کہ تمہارے رب نے، تیرے رب نے شہد کی مکھی کو حکم دیا، أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، کہ اے شہد کی مکھی تیرا کام کیا ہے، تیری پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ تو نے پہاڑوں پر، درختوں پر، گھروں کی چھتوں پر اپنے گھر، اپنے چھتے بنانے ہیں۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ ثم کلی من کل ثمرات، پھر تو نے جانا ہے ہر قسم کے پھلوں والے درختوں کے پاس، پھولوں کے پاس، وہاں سے رس نچوڑنا ہے۔ اور فصل کی سبل رب کی ذللا، تیرے رب نے تیرے لیے جو آسان نرم راستے بنائے ہیں ان پر تو نے چلنا ہے۔
شہد کی مکھی کے بارے میں محققین نے لکھا کہ یہ ایک ملک سے اڑ کر شہد کی تلاش میں کئی ملکوں کا سفر کر جاتی ہے، لیکن جہاں سے اڑی تھی، جہاں اس کا گھر تھا، جہاں چھتا تھا، اپنے گھر کو نہیں بھولتی۔ اللہ نے اس کے لیے راستے آسان کر دیے، کئی ملک پار کر کے وہاں سے شہد اکٹھا کرتی ہے، پھلوں سے پھولوں سے رس چوستی ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ سبلا ربی کی ذللا، تیرے رب نے تیرے لیے راستے نرم کر دیے ہیں، اللہ کے بنائے گئے راستوں پر چل اور تلاش کر۔ پھر یہ چلتی ہے، اللہ کے حکم پر عمل کرتی ہے، شہد کو اکٹھا کرتی ہے، دنیا کے کونے کونے سے جہاں بھی پھل ہیں، جہاں بھی مٹھاس ہے، وہاں سے جمع کر کے اپنے چھتے میں آتی ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیہ شفاء للناس، فرمایا کہ پھر شہد کی مکھی کے جسم سے ہم شراب نکالتے ہیں، میٹھا شربت شہد جو ہم پیتے ہیں، ہم اس کے جسم سے وہ نکالتے ہیں، اور مختلف الوانہ، اس کے رنگ بڑے مختلف ہیں۔ ہم نے تو اپنے علاقے کا شہد دیکھا ہے گولڈن کلر کا، لیکن آپ سرچ کریں جا کر، شہد بلیک بھی ہوتا ہے، وائٹ بھی ہوتا ہے، سفید بھی ہوتا ہے، کالا بھی ہوتا ہے، مختلف الوانہ، شہد کے مختلف رنگ ہیں۔ اللہ نے یہ شہد کی مکھی کے اندر طاقت رکھی ہے، فیہ شفاء للناس۔ پھر اللہ نے فرمایا اس شہد کے اندر، یہ جو شہد کی مکھی کو اتنے زبردست کام پر ہم نے لگا دیا، فائدہ کیا ہے؟ فیہ شفاء للناس، اے انسان، اے لوگو، یہ صرف تمہارے بھلے کے لیے اتنے ملکوں کا سفر کرتی ہے۔ فیہ شفاء للناس، اللہ نے لوگوں کے لیے، تمہارے لیے اس میں شفا رکھ دی ہے۔ شہد میں شفا ہے، وہ اپنا کام نہیں کر رہی، وہ جو صبح شام صرف ایک ہی کام پر لگی ہے، وہ صرف ہمارے لیے، انسانوں کے لیے، اللہ کی مخلوق کے لیے، اور مخلوقات میں سے بھی اشرف المخلوقات کے لیے اللہ نے شہد کی مکھی کو اتنے زبردست کام پر لگا دیا۔ اس میں شفا ہے، اگرچہ استعمال کے طریقے مختلف ہو سکتے ہیں کہ کھانا کیسے ہے، پانی میں مکس کر کے کھانا ہے یا کسی معجون میں ملا کر کھانا ہے یا روٹی کے ساتھ کھانا ہے، وہ تو ماہر حکیم ہی بتائے گا، لیکن اس میں شفا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے نا، ایک شخص آیا حضور کی بارگاہ میں اپنے بھائی کی شکایت لے کر، یا رسول اللہ میرے بھائی کے پیٹ میں درد ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اس کو شہد پلا۔ وہ چلا گیا، اس نے شہد پلائی، کچھ دنوں کے بعد پھر آیا، یا رسول اللہ آپ نے فرمایا تھا شہد پلا، لیکن اس کو کوئی فرق نہیں ہوا، اس کی بیماری ختم نہیں ہوئی، میرے آقا نے فرمایا شہد پلا۔ تو پھر وہ گیا، شہد پلایا، دوسری مرتبہ اس نے، پھر دوبارہ آیا، یا رسول اللہ آپ نے فرمایا تھا شہد پلا شفا ملے گی، لیکن میرے بھائی کے پیٹ میں ابھی بھی درد ہے، شفا نہیں ملی۔ تو پتہ میرے آقا نے کیا فرمایا تھا؟ حضور نے فرمایا تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہو سکتا ہے، اللہ کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ فرمایا تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹ بولتا ہے، اللہ جھوٹ نہیں بولتا۔ اللہ فرماتا فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا جا دوبارہ شہد پلا، اللہ سچا ہے، تیرا بھائی جھوٹا ہے۔ تیرے بھائی کے اندر بیماریاں ہو سکتی ہیں، احتیاط نہیں کی ہوگی، اس نے استعمال صحیح نہیں کیا ہوگا، بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، اللہ جھوٹا نہیں ہے۔ تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ تو تیسری مرتبہ وہ پھر گیا، اس نے پھر بھائی کو کہا کہ بھائی جان شہد پیو، اللہ کے رسول کا حکم ہے۔ اب اس نے تیسری مرتبہ جب شہد پیا تو اللہ نے اس کو شفا عطا فرما دی۔ تو اللہ فرماتا ہے فیہ شفاء للناس، شہد کی مکھی کو جو ہم نے اس کام پر لگایا ہے یہ تمہارے فائدے کے لیے ہے۔ اچھا دیکھو، شہد کی مکھی اللہ کے ایک حکم پر، اللہ کے اسی کام پر صبح شام لگی ہوئی ہے جس کے لیے اللہ نے اس کو بنایا تھا۔ اللہ نے حکم دیا کہ تیرا کام ہے درختوں سے رس چوس کر تو نے لوگوں کے لیے شہد بنانا ہے۔ تو جو لوگ اپنا مقصد تخلیق بھول چکے ہیں وہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہیں، وہ تو اس ننھی شہد کی مکھی سے بھی بدتر ہیں۔ وہ شہد کی مکھی اپنا آنے کا مقصد، اپنا کام نہیں بھولی۔ کسی نے کبھی نہیں دیکھا کہ شہد کی مکھی ٹی وی دیکھ رہی ہو؟ دیکھا کبھی؟ کسی نے نہیں دیکھا کہ شہد کی مکھی انٹرنیٹ یوز کر رہی ہو، موبائل چلا رہی ہو؟ نہیں، وہ اپنے مقصد پر کھڑی ہے۔ جب بھی آپ دیکھو گے شہد کی مکھی ایک ہی کام پر لگی ہوئی ہے، آتی ہے جاتی ہے، رس چوستی ہے، شہد بناتی ہے، وہ چھتا ہم اڑا دیتے ہیں، پھر دوسرا چھتا بناتی ہے، اپنے کام پر لگی ہوئی ہے۔ یہ قرآن کے اندر جو اللہ نے آیتیں اور نشانیاں ہمارے لیے بتائی ہیں، یہ صرف اس لیے ہے تاکہ ہم فکر کریں، ہم تدبر کریں، ہم سوچیں کہ اللہ نے اپنی مخلوق کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا تھا، اللہ کی ہر مخلوق اپنے کام پر لگی ہوئی ہے۔ اگر بھول گیا ہے تو یہ بدبخت انسان بھول گیا ہے۔ انسان کو کس لیے پیدا کیا گیا تھا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون،
قرآن میں صرف شہد کی مکھی کا مقصد تخلیق نہیں ہے، ہمارا مقصد تخلیق بھی ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے انسانوں کو، جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اگر ہم اللہ کی عبادت چھوڑ کر دوسرے دنیاوی کاموں میں لگ جائیں اور عبادت خداوندی کو چھوڑ دیں تو پھر تو ہم تو جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ تو یہ نشانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمائیں۔ اسی طرح ایک اور آیت کے اندر سورہ یونس کے اندر اللہ نے فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ، فرمایا وہی رب ہے جس نے تمہارے لیے رات کو بنایا لِتَسْكُنُوا فِيهِ تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو۔ اگر اللہ رات کو ہی نہ بناتا تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ ہم کروڑوں خرچ کر کے بھی ایک گھنٹے کی رات نہیں بنا سکتے۔ اگر ہم صرف اسی میں غور و فکر کر لیں کہ ہمارے رب نے جو رات اور دن کے آنے جانے کا نظام بنایا ہے، اس میں اللہ کی کتنی بڑی نشانی موجود ہے اور اللہ کا کتنا بڑا کرم ہمارے اوپر موجود ہے۔ قرآن کریم کے اندر ایک اور مقام پر اللہ فرماتا ہے قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ، اللہ فرماتا ہے کہ اے محبوب پوچھو ان سے اگر اللہ قیامت تک کے لیے صرف رات بنا دے، من الہ غیر اللہ یأتیکم بدیا، اللہ کے علاوہ کون ہے ایسا طاقت والا یأتیکم بدیا جو تمہارے لیے دن کی روشنی لا سکے۔ اللہ نے فرمایا اگر میں رات کو روک دوں اور دن نہ آنے دوں، کسی کے پاس ہے ایسی طاقت کہ ایک لمحے کے لیے، ایک گھنٹے کے لیے، ایک منٹ کے لیے ہی دن کا سورج طلوع کر سکے؟ اسی مقام پر اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا، اے محبوب پوچھو ان سے اگر اللہ صرف دن کو روک دے، رات نہ آنے دے، من الہ غیر اللہ یأتیکم بلیل تسکنون فیہ، کون ہے اللہ کے علاوہ ایسا طاقتور، کون ہے ایسا معبود جو رات کو ختم کر کے دن کو لا سکے، دن کو ختم کر کے رات کو لا سکے تاکہ تم سکون حاصل کرو۔ راتوں کو اللہ نے ہمارے لیے تسکین کے لیے پیدا کیا، نیند کرنے کے لیے پیدا کیا۔ رات کے اندھیرے میں انسان جتنی گہری نیند سو سکتا ہے، دن کے اجالے میں اتنی گہری نیند نہیں سو سکتا، ماہرین نے لکھا ہے۔ اور قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ، اللہ کی نشانیوں میں سے رات کو تمہیں نیند آنا بھی اللہ کی نشانی ہے، اس میں ہی غور کر لو۔ اس بندے سے کبھی جا کر پوچھو جس کو یہ بیماری ہے کہ سو نہیں سکتا، وہ تمہیں بتائے گا کہ نیند آنا اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ تھکے ہوئے بندے کی کس طرح بیٹری چارج ہو جاتی ہے چند لمحوں کی نیند میں۔ اللہ نے فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ مَنَامُكُمْ، اللہ کی نشانیوں میں سے تمہیں نیند آنا بھی ہے۔ اپنی نیند سے ہی سبق لے لو کہ کون ہے جو تمہیں گہری نیند، سکون کی نیند سلا دیتا ہے۔ یہ نشانی اللہ قرآن میں ہمیں بیان فرما رہا ہے کہ غور و فکر کرو، تدبر کرو، دیکھو اللہ نے تمہارے اوپر کتنی انعامات کی بارشیں فرمائی ہیں۔ اور ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اچھا اور کچھ نہیں کرتے، اپنے آپ میں ہی غور کر لو، ایک دوسرے کو ہی دیکھ لو۔ وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، تمہاری زبانوں کا اختلاف اسی میں ہی غور کر لو۔ کوئی پنجابی ہے، کوئی سرائکی ہے، کوئی اردو بولتا ہے، کوئی انگلش بولتا ہے، کوئی چائنا کی زبان بولتا ہے۔ زبان کی بناوٹ تو ایک جیسی ہے نا، زبان تو مختلف نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو انگلش بول لیتا ہے اس کی زبان کے 4 کونے ہوں اور جو سرائکی بولتا ہے اس کی زبان کے 3 کونے ہوں، جو پنجابی بولتا ہے اس کی زبان کے 2 کونے ہوں۔ زبانیں تو سب کی ایک جیسی ہیں۔ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، اللہ فرماتا ہے اپنی زبانوں کے اختلاف میں ہی غور کر لو، اپنی رنگتوں کے اختلاف میں ہی غور کر لو۔ صرف ایک دوسرے کو دیکھ لو گے تو اللہ کی معرفت مل جائے گی کہ کون ہے ایسی پاورفل ذات۔ کسی کو انگلش سکھاتا ہے، کسی کو سرائکی سکھاتا ہے، کسی کو پنجابی سکھاتا ہے۔ تمہاری زبانوں کا اختلاف پیدا کرنے والا، تمہاری رنگتوں کا اختلاف پیدا کرنے والا وہ کون ہے؟ وہ تمہارا رب ہے۔ اس میں بھی اللہ کی نشانیاں موجود ہیں۔ ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ زمین اور آسمان کے بنانے میں اللہ کی نشانیاں موجود ہیں۔ زمینوں کو دیکھ لو، آسمانوں کو دیکھ لو، بغیر ستونوں کے کھڑا ہے، کبھی دراڑ نہیں پڑی، کبھی رنگ کروانے کی ضرورت نہیں پیش آئی، کبھی سپورٹ پلر بنانے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ یہ اتنا بڑا آسمان بغیر کسی سپورٹ کے کھڑا ہے، یہ بھی اللہ کی نشانی ہے۔
کبھی رات کو سوتے ہوئے آسمان کی طرف بھی دیکھ لیا کرو، اللہ کی معرفت آسمان سے ہی مل جائے گی۔ زمین کو دیکھ لو، کس نے تمہارے لیے فرش بنا دیا۔ زمین اگر اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دے یا اللہ مجھے لپیٹ دے تو ہم کیا کریں گے؟ اگر اللہ زمین کو ہی لپیٹ دے۔ زمین کی شان میں اللہ نے ایک اور مقام پر فرمایا الم نجعل الارض کفاتا احیاء وامواتا، فرمایا کیا ہم نے تمہارے لیے زمین کو جمع کرنے والی نہیں بنایا؟ احیاء وامواتا، یہ زمین تمہارے زندوں کو بھی سنبھالتی ہے، تمہارے مردوں کو بھی سنبھالتی ہے۔ زمین مٹی کو ہم عام چیز سمجھتے ہیں، اگر یہی زمین یہی مٹی ہمیں قبول کرنا چھوڑ دے، ہمارے مردوں کو نہ سنبھالے، تو بتاؤ ہم گھر میں اپنے مردے کہاں رکھیں گے؟ کتنے دن تک اپنے پیاروں کو پیارا کریں گے؟ کتنی لاشیں گھروں میں رکھ سکتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے الم نجعل الارض کفاتا احیاء وامواتا، کیا ہم نے زمین کو تمہاری جمع کرنے والی نہیں بنایا؟ تم سب جمع ہو کر زمین پر محنت کرتے ہو، احیاء وامواتا، زندہ بھی رہتے ہو، مر جاتے ہو تو زمین تمہیں قبول کرتی ہے۔ اللہ کا باغی نہ بننا۔ ایسی مثالیں موجود ہیں، ایسے بدبخت موجود ہیں جن کو زمینوں نے قبول کرنے سے منع کر دیا، زمین لاش کو اٹھا کر باہر پھینک دیتی ہے۔ یہ زمین کا احسان ہے، اللہ کا حکم مان رہی ہے، اللہ فرماتا ہے اس کو قبول کر لے، اپنے پیٹ کے اندر جگہ دیتی ہے۔ ہم مر جاتے ہیں، ہمارے لیے نرم بن جاتی ہے، ماں کی گود کی طرح بن جاتی ہے۔ اگر بدبخت ہوا تو یہی زمین تکلیف بھی دیتی ہے، یہی زمین تنگ بھی پڑ جاتی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ جب بدبخت بندہ گناہگار اللہ کا نافرمان دنیا سے جاتا ہے تو زمین اس کو اتنا دباتی ہے کہ اس کی جو دو پسلیاں ہیں آپس میں ایک دوسرے کے اندر فٹ ہو جاتی ہیں۔ تو زمین کا بنایا جانا یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نشانیاں ہے۔ قرآن کریم کے اندر سینکڑوں کی تعداد میں آیتیں موجود ہیں جن میں اللہ نے اپنی نشانیاں بتا کر انسان کو جھنجھوڑ کر کہا ہے اگر تو غور و فکر کرے، اپنے آپ کو ہی دیکھ لے، رات کے آنے جانے کو ہی دیکھ لے، آسمان سے بارش کے برسنے کو ہی دیکھ لے، اپنی رنگت کو دیکھ لے، اپنی زبانوں کو دیکھ لے، اپنی پیدائش کو دیکھ لے، اپنے علم کو دیکھ لے، اپنی سماعت کو دیکھ لے، اپنی بصارت کو دیکھ لے، تجھے تیرے رب کی معرفت مل سکتی ہے۔ اللہ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے، غور و فکر کرو، اپنے رب کی بارگاہ میں آ جاؤ، تمہارا رب تمہاری باتیں سنتا ہے، تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہے، تم سے پیار کرتا ہے۔ اللہ کی تو یہ شان ہے واللہ غنی عن العالمین، اللہ کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں، دونوں جہانوں سے وہ بے نیاز ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ساری دنیا کا ہر بندہ اگر نافرمان ہو جائے، سب مل کر اللہ کا ذرا برابر بھی نقصان نہیں کر سکتے، اور ساری دنیا کا ہر فرد اگر اللہ کا فرما بردار بن جائے، سب مل کر اللہ کا ذرا برابر فائدہ نہیں کر سکتے۔ تمہاری عبادتیں تمہارے لیے ہیں، یہ نہ سمجھنا کہ ہم عبادت کرتے ہیں اللہ کو فائدہ ہوتا ہے، ہم نہیں کرتے تو اللہ کا نقصان ہوتا ہے۔ فرمایا سب مل کر اللہ کا ذرا برابر تم نقصان نہیں کر سکتے، سب مل کر ذرا برابر اللہ کو فائدہ نہیں دے سکتے۔ اگر وہ ہماری دعائیں سنتا ہے، اپنی مخلوق سے پیار کرتا ہے، تو یہ اللہ کا ہم پر کرم ہے، اس کا رؤوف ہونا، اس کا رحیم ہونا، اس کا کریم ہونا، یہ اس کا اظہار ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے نا، اللہ کے ایک نبی تھے، بارش نہ ہوئی، اپنی قوم کو لے کر میدان میں گئے، سخت گرمی کا موسم ہے، میدان میں سارے صحابہ ساری قوم جب پہنچی تو اس نبی نے کہا، بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ بارش کی دعا نہیں کرتے، واپس پلٹ جاؤ۔ انہوں نے کہا اتنی گرمی میں آپ نے ہم سب کو جمع کیا اور واپس جا رہے ہیں؟ تو اس نبی نے کیا کہا تھا، میرے رب نے مجھے بتایا ہے اے سلیمان نبی اپنے لوگوں کو لے کر واپس پلٹ جا، آج مجھ رب نے صرف ایک ننھی چونٹی کے ہاتھ اٹھانے پر بارش برسانے کا فیصلہ فرما دیا ہے۔ فرمایا آج تمہارے آنے سے پہلے زمین پر رینگنے والی ایک چونٹی نے ننھے ہاتھ اٹھا کر مجھ رب کی بارگاہ میں دعا کی ہے، یا اللہ بارش برسا۔ تو اللہ نے فرمایا نبی تیری دعا کی آج حاجت نہیں، آج میں اس چونٹی کے کہنے پر میں رب اتنا کریم ہوں کہ تم سب کو بارش سے سیراب کر دوں گا۔ تو اللہ تو چونٹیاں کی سنتا ہے، ہماری کیوں نہیں سنے گا؟ صرف یہ ہے کہ ہمیں اپنے رب کی معرفت اور پہچان حاصل ہو جائے۔